میرے سے آپ بار بار کیا پوچھتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بہت سیدھے سادے آدمی ہیں. اتنے سیدھے سادے آدمی ہیں تو پھر میں کیا رائے صاحب آپ نے ذکر کیا ہے غلام سرور خان صاحب کا اور زلفی بخاری صاحب کا. تو غلام سرور خان صاحب تو کل ہمارے پروگرام میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں کل بھی جہانگیر ترین کے ساتھ تھا اور آج بھی جہانگیر ترین کے ساتھ ہوں. تو کیا ان کے اور زلفی بخاری کے خلاف جو کارروائی ہوئی ہے تو یہ سمجھا جائے کہ غلام سرور خان کا، زلفی بخاری کا اور جہانگیر ترین کا جو دشمن ہے وہ ایک ہی ہے؟ دیکھیں جی، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سرور خان صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں اور انہیں اصولی طور پہ پہلے دن ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو جانا چاہیے تھا. وزارتیں آنے جانے والی چیزیں ہیں، یہ بڑی معمولی چیزیں ہیں، میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے. لیکن مجھے ذاتی طور پہ ان سے گلہ اور افسوس ہے کہ وہ اتنی دیر تک آ کے کھڑے نہیں ہوئے، حالانکہ وہ کہتے رہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. تو اگر اب وہ کہہ رہے ہیں تو میں تو ویلکم کرتا ہوں، اور ہو سکتا ہے یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اسی وجہ سے ان کو یہ نشانہ بنایا جا رہا ہو. کیونکہ جو بھی آپ میری مثال سامنے رکھ لیں کہ میرے بارے میں بھی پوری کوشش کی ہے شہزاد اکبر صاحب نے کہ اس کی کوئی چیز پکڑے، لیکن اللہ کا شکر ہے میں ذمہ دار آدمی ہوں، اپنے گھر کے دانے ہیں وہ کھاتا ہوں. تو میرے خلاف جب کچھ نہیں ملا تو اس چیز کی بات مجھے عمران خان صاحب نے خود کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت آنیسٹ آدمی ہیں. اچھا. تو میرے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا اعزاز ہے. اور اگر میرے میں خدا نہ خواستہ کوئی اس قسم کی چیز ہوتی تو آج میں بھی شاید کسی جیل میں ہوتا یا کسی مقدمے فیس کر رہا ہوتا. ہم تو رائے صاحب آپ شاید اس لیے نہیں ابھی تک جیل گئے کیونکہ آپ بہت قریب نہیں تھے عمران خان صاحب کے. جو جہانگیر ترین صاحب اور زلفی بخاری صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے تو شاید اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ خان صاحب کے بہت قریب تھے اور عام طور پہ زیادہ تر انکوائریاں، زیادہ تر مقدمے ان کے خلاف کھولے جا رہے ہیں جو خان صاحب کے بہت قریب تھے. یہ تو نہیں چکر؟ دیکھیں، میں تو یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ قریب یا دور ہونے کی بات نہیں. زلفی بخاری صاحب کے کیس کا مجھے ابھی ڈیٹیل سے پتہ نہیں. جہانگیر ترین صاحب کے کیس کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، جتنا ان کے وکیل قریب سے دیکھا ہے اتنا میں نے قریب سے دیکھا ہے. اور آج دونوں ججوں نے، ہم عدالت میں تھے ادھر، دونوں نے ایف آئی اے کو کہا کہ آپ کے پاس کچھ ہے تو لائیں، ہم بار بار طریقے نہیں دے سکتے، آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، آپ مفروضے کی بات پر بنیاد کر رہے ہیں. جو چیز آپ نے انکوائری میں دیکھنی تھی آپ ایف آئی آر کے بعد دیکھ رہے ہیں. تو اس کے بعد آپ خود اندازہ لگا لیں کہ دو جج، معزز جج صاحبان یہ بات کر رہے ہیں اور ایف آئی اے وہاں پہ سر شرمندگی سے ان کے جھکے ہوئے تھے، ان کے پاس کوئی بات نہیں تھی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں اور ٹائم دیں. انہوں نے کہا ہم ٹائم دے کے تھک گئے ہیں. پھر انہوں نے ریٹرن آرڈر لکھایا ہے کہ ہم لکھا رہے ہیں کہ اگلی دفعہ تک آپ کچھ نہ کچھ لے کے آئیں، نہیں تو پھر ہم آپ اس کیس کو فارغ کریں گے. اس میں کچھ ہمیں ابھی تک آپ ثابت نہیں کر سکتے. چلیں، راجہ ریاض صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ ابھی قومی اسمبلی میں جہانگیر ترین گروپ کا کوئی پارلیمانی لیڈر مقرر نہیں کیا گیا اور ان کی لڑائی جو ہے وہ پنجاب حکومت کے خلاف ہے. ابھی تک وفاقی حکومت کے خلاف ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب اور مشیر داخلہ جو ہیں ان کے وزیر اعظم کے شہزاد اکبر صاحب، ان کے خلاف شکایات کا اور شکوے شکایتوں کا انبار کھول دیا ہے راجہ ریاض صاحب نے. اور یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو کوئی بھی گرفتار ہوتا ہے، جس کسی کے خلاف بھی کوئی مقدمہ قائم ہوتا ہے، خواہ اس کا تعلق حکومت سے ہو، اپوزیشن ہو، پیچھے اس کے شہزاد اکبر صاحب ہوتے ہیں.